जंगल का बादशाह ना शेर होता है, लेकिन भेड़िया हमें यह सिखाता है कि ज़िंदगी के जंगल में किस तरह जीतना है और किस तरह जीना है। ज़िंदगी जो है ना, ये भी समझ लें दुनिया एक जंगल है, और इस जंगल में इर्द गिर्द हमारे बहुत से शेर भी होंगे, भेड़िए भी होंगे, बहुत कुछ है। लेकिन इस दुनिया में किस तरह से जीना है, किस तरह से अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ वक्त गुजारना है और किस तरह से ख़ुद को मजबूत और कामयाब बनाना है, इसमें थोड़ी सी भेड़िए की साइकोलॉजी हमें सीखनी पड़ेगी, या हमें उस पर थोड़ी सी समझ लें कि नज़रसानी करनी होगी, ताकि कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें आपको ज़रूर मिलेंगे जिससे यकीनन आपकी ज़िंदगी में वाज़े तब्दीली और वाज़े फ़र्क आएगा। और वो ख़वातीन जो हमेशा ये कहती रहती है ना कि कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा, हमारा कोई वक़ार नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, हम सबके लिए कर रहे हैं, तो उनको भी इस वीडियो से थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज की वीडियो बड़ी ही कारआमद होने वाली है उन ख़वातीन के लिए जो ससुराल में के हर जगह अपनी इज़्ज़त कराना चाह रही हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में, और तो इज़्ज़ु मन तशाओ तो ज़िल्लु मन तशाओ। तो सबसे पहले तो हमेशा ये दुआ किया करें अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमारी इज़्ज़त महफूज रखे और लोगों की नज़र में हमारी इज़्ज़त और कदर बनाए रखें। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली खूबी जो है ना, जो भेड़िए में भी है, और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है, और वो ये है कि गैर ज़रूरी लड़ाइयाँ मत कीजिए। जब हम गैर ज़रूरी लड़ाई करते हैं ना, ये बगैर किसी ज़रूरत के किसी के साथ फजूल झगड़ा, या ऐसे ही ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उन पर परेशान हो जाना और झगड़ा करना शुरू हो जाना या बहस करना, तो ये चीज़ ना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मनफी हो जाती है। हर किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की जाती है। किसी का कौवा काला नहीं है, सफ़ेद है तो सफ़ेद रहने दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सलाम करके आगे बढ़ जाना होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मुकम्मल नज़रअंदाज करना होता है। हर जगह हर किसी से लड़ने पे अपनी एनर्जी ज़ाया मत करें। देखिए, अगर आप हर किसी से लड़ते रहेंगे ना तो आप समझ लें कि हुकूमत कर सकते हैं, ना ही आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर आप इन छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझे रहेंगे। अकेले चल सकते हैं, अकेले चलें। बादशाह की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना अगर आप, तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। लोगों के पीछे लग के, लोगों की फजूल लड़ाइयों झगड़ों में पड़ के आप अपना ज़िंदगी का रास्ता ख़राब कर सकते हैं। किसी दूसरे के बनाए हुए रास्तों पे नहीं चलना, और यही असूल आपकी ज़िंदगी में भी होना चाहिए। अपने रास्ते खुद मुतय्यन कीजिए, ना कि आप दूसरों के इशारों पे चलें। और जब आप अपने रास्ते खुद बना लेंगे ना, तो फिर आप अपने फ़ैसले भी खुद ही करना शुरू हो जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके अपने हाथ में रहेगा। और अपने कंट्रोल्स किसी दूसरे को मत दीजिए, करें किसी के इशारों पर ना चलें। इस तरह ना कभी भी आप एक ताकतवर इंसान नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसा है ना कि दुनिया की बातें मानते रहेंगे, हर बात में दुनिया की मान के चलेंगे, तो यकीन करें दुनिया आज कुछ और है, कल कुछ और है। या आप हर किसी को खुश करने के चक्कर में ना, दुनिया को खुश करने के चक्कर में कभी खुद खुश नहीं रहेंगे। तो इसलिए किसी और की बात सुनने के बजाय अपने रास्ते खुद मुतय्यन कीजिए, अपने रास्तों पर खुद चलें। और आपको दूसरों की बातों में, चालों में आने से पहले ये सोचना होगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। और यही चीज़ आपको एक होशियार और समझदार खातून या मर्द, जो भी आप हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको बना सकते हैं। अब चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट ये है जनाब कि खामोशी से एक्शन लेना सीखिए, शोर ना मचाएं। देखिए, जब शोर मचाता है ना इंसान, तो क्या होता है कि वो अपने जो भी उसके काम है ना, उनको ख़राब करना शुरू हो जाता है। खामोश रहें। जो भी आपका शिकार है, जो भी आपका समझ लें गोल है, आपने अपने जो भी आपके इरादे हैं वो किसी पे ज़ाहिर ना करें, अपने प्लान्स ना बताएं। खामोशी से अपने प्लान्स पे काम करें और उनको अचीव करने की कोशिश करें, और हमेशा अपने प्लान्स को प्राइवेट रखें। ज़रूरी नहीं है कि हर बात, जैसे मैंने कहा ना कि हर एक को ना तो जवाब दिया जाता है, इसी तरह हर एक को हर बात बताई भी नहीं जाती। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इंसान की नफ्सियात क्या कहती है। अगर आपने अपना काम करने से पहले अपना प्लान किसी को बता दिया ना, तो काम कभी भी नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन ख़त्म होने लग जाती है। सो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए एक स्मार्ट इंसान वही होता है, बल्कि मैं कहूँगी एक चालाक और होशियार इंसान वही होता है जो खामोशी से गेम खेलता है, जो अपने गोल्स और प्लान्स सिर्फ अपने तक ही रखता है, हर एक को हर बात नहीं बताता और अपने प्लान्स पे काम करता है। लोगों को अपने इरादे नहीं बताता, बल्कि लोगों को अपने रिजल्ट्स बल्कि बताता क्या, रिजल्ट्स दिखाता है, और रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लोग जो है ना कभी भी आपकी प्लानिंग से अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि वो आपके रिजल्ट से अट्रैक्ट होते हैं। जितना अच्छा आप रिज़ल्ट दिखाएंगे ना, लोग उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसलिए अपने रिज़ल्ट्स दिखाएं और ख़ामोशी से मेहनत करते जाएं, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और ज़्यादा रद्द-ए-अमल ना दें, हमेशा पुरसुकून रहें। देखिए, जब हम चीज़ों पे ज़्यादा रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हम हर बात पे रिएक्ट करने लग जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करती हैं, आपकी अपनी एनर्जीज़ और तवानाई ज़ाया होना शुरू हो जाती है। स्पेशली ससुराल में ना ख़वातीन को आदत होती है हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर जाना। सास ने कुछ कह दिया, रिएक्ट कर जाना। कोई देवरानी जेठानी है, नंद है, किसी ने कुछ कह दिया तो हर बात पे रिएक्शन देना, और आगे से कोशिश करना है जी मैं दूँ बदू जवाब दूँ, या मैं इससे ज़्यादा करके दिखाऊँ। तो देखिए, हर बात पे रिएक्शन नहीं देना होता, और हर टाइम भी रिएक्शन देने वाला नहीं होता।
کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اپنے آپ کو خاموش کر لینا ہوتا ہے اور وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں وقت ہمیشہ جو ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت پلٹ کے آتا ہے۔ اگر آج آپ پہ برا وقت آیا ہوا ہے نا، آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی بات ہوگی، تو کل وہی وقت دوسرے پہ آئے گا۔ اور بعض دفعہ دیکھیں سب سے اچھی چیز تو یہ کہ معاف کر دیجیے، لیکن بعض دفعہ ٹائم کا انتظار کیجیے، وقت خود جواب دے دیتا ہے، آپ کو جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وقت خود جواب دیتا ہے۔ سو اس لیے ہر بات پہ اوور ریئیکٹ مت کیجیے۔ سو اس لیے زیادہ جذباتی ہونے سے، ریئیکٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کمزور بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ لیڈر نہیں بن پاتے، پھر لوگ آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جذباتی انسان ہے، اس سے ذرا سی بات کی آگے سے اتنا زیادہ ریئیکشن دے گا اور جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے ہر حال میں پرسکون رہیں، بلکہ پراسرار رہیں۔ جب آپ پراسرار ہوتے ہیں نا، لوگ آپ کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو آپ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ شاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بس اس میں یہیں تک، اتنا اس میں ساتھ ہاں جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ والے راز کسی کو نہ جانے دیں کہ آپ کے اندر کتنا دم ہے، کتنا پیشن ہے۔ اور یہ ایک اور غلط بات کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ بھی بہت ہی غلط چیز ہے۔ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں نا، وہ آپ کے ایکشنز پہ ریئیکشن دینے سے نہیں پتہ لگے گا، وہ آپ کی خاموشی سے ہی پتہ لگنے لگ جائے گا۔ اس لیے اپنی طاقت کو میدان میں دکھائیں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ ہوتا ہے نا، ہم خواتین میں یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے سے کہنا شروع ہوتا ہے، اچھا جی فلانے نے اگر مجھے یہ کہہ دیا نا، میں اس کو یوں کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ مت کیجیے۔ جب وہ وقت آئے گا، کسی نے آپ کو کہہ دیا کچھ، تو تب دیکھیے آپ نے اس پہ کیا ریئیکٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، اگلی عادت میں آپ کو بتاؤں جو بھیڑیے کی بڑی زبردست عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ فوکس کرتا ہے۔ آپ بھی جس چیز پہ زندگی میں فوکس کریں گے نا، فوکس کرنے لگیں گے یا اپنے مقصد پہ فوکس کریں گے، تو یقین کریں آپ کامیاب ہوں گے۔ کسی بھی طرح کی ڈسٹریکشن کو جو ہے نا، آپ نے اپنی زندگی میں اجازت نہیں دینی۔ آپ نے اپنے کام پہ، اپنے مقصد پہ ڈٹے رہنا، اس پہ فوکس کر کے رکھنا ہے، کمزوری نہیں دکھانی۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کمزوری دکھاتے ہیں نا، تو ہم کیا ہو گیا، ہم زخمی ہو گئے جی، ہمیں کوئی چیز نے پریشان کر دی، ہم کیا اپنی کمزوری دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا نا بڑی مطلب پرست ہے اور بڑی موقع پرست ہے، اس لیے اپنی پریشانیاں کوشش کریں صرف اپنے آپ تک ہی رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا، وہ آپ کی پریشانی کا حل نہیں نکال سکتا، ہر بندہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور یقین کریں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں سب کے ساتھ مخلص ہوں نا، تو میرے خلوص کا عموماً جلوس ہی نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کے ساتھ بھی مخلص ہونے کی کوشش مت کیجیے۔ بہت جو آپ کے اچھے، گہرے، قریبی، پیارے رشتے ہیں، جنہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، انہیں ضرور بتائیے اپنی پریشانی، اگر وہ آپ کی پریشانی کو حل نکال سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پریشانی کسی کو دوسرے سے بتانے سے نا، دوسرے کو بتانے سے کم ہو جاتی ہے، چاہے وہ اس کا کوئی حل نکالے یا نہ نکالے، لیکن یہ بھی ان لوگوں سے شیئر کیجیے جو آپ کے بہت مخلص ہوں۔ بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج کل مخلص رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کے علاوہ شاید ہی کوئی مخلص رشتہ اس وقت دنیا میں بچا۔ سو اس کے علاوہ کسی سے اپنی بات، اپنے پرابلمز، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، بھیڑیے کی اگلی خاصیت پتہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی شکار کر سکتا ہے، اور وہ اپنے حواس پہ، اپنے اعتماد پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی نا کچھ مشکل وقت ایسے ہوتے ہیں جو اندھیرے کی طرح ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم اپنے اندر حوصلے رکھیں، اپنے تجربے اور بصیرت پہ بھروسہ کریں نا، تو ہم اس میں راستہ تلاش کر لیتے ہیں، اور راستہ مل ہی جاتا ہے۔ اندھیرا ہمارا راستہ نہیں روکتا، بلکہ ہمارا خوف جو ہوتا ہے نا، یہ ہمیں روکتا ہے، اور جب خوف ختم ہو جاتا ہے نا، تو ہر اندھیرا راستہ بن جاتا ہے، یقین کیجیے گا۔ تو اس لیے ہم خیال لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، کبھی کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ مت رہیں جس کا آپ کے ساتھ ذہن ہی نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اپنے جیسے لوگوں سے بات کیجیے جن کا ذہن کم از کم اتنا ہو کہ آپ کی بات سمجھ سکیں۔ جو انسان آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہیں۔ صرف انہی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کے جیسا سوچتے ہیں، تاکہ وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ سکیں۔ منفی لوگوں کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہ رکھیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو عزم اور حوصلے کے ساتھ اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں۔ منفی انسان کیا کرے گا، وہ آپ کی انرجیز بھی جو ہے نا وہ ایبزارب کر لے گا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک منفی انسان سے آپ بات کرتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں آپ کے پورے دن کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے۔ محض ان 10 منٹ میں، جو 10 منٹ آپ نے اس انسان کے ساتھ بات کی نا، آپ کے دن کے 24 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ اور اگر آپ نے ایک مثبت، ایک پازیٹیو مائنڈیڈ انسان کے ساتھ بات کی، جو ہر بات میں مثبت رائے آپ کو دے سکتا ہے یا مثبت بات کرے گا، تو آپ کے آنے والے 24 گھنٹے بہت خوشگوار گزریں گے، اور آپ اس میں کچھ کریٹیو سوچیں گے، کچھ اچھا سوچیں گے، اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک منفی انسان کے ساتھ بات کر کے جو آپ اچھا کر بھی رہے ہوں گے نا، آپ اس کو بھی چھوڑ دیں گے، وہیں پہ آپ ختم کر دیں گے۔ آپ کو لگے گا میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تو ہمیشہ مثبت لوگوں کی اور پروڈکٹیو لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے۔ اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا پوائنٹ یہ ہے جو کہ بھیڑیے کی نفسیات سے متعلق ہے، وہ ہے اپنی ویلیو خود منوانا، اپنی عزت خود کروانا۔ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کی ویلیو، آپ کی عزت نہیں کریں گے جب تک آپ کی ویلیو کو آپ خود نہیں سمجھیں گے۔
آپ اپنی عزت خود نہیں کرائیں گے. آپ کو ہمیشہ صرف اتنی ہی ویلیو ملے گی جتنی لوگ آپ کو لوگ آپ کی عزت کریں گے. ٹھیک ہے, جتنی آپ کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی نا, اتنی لوگ آپ کی عزت کریں گے. اس لیے ہمیشہ خود سے یہ سوال کیجئے کہ میں اپنے آپ کو کتنی ویلیو دیتی ہوں. کسی بھی صورت نہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں کہ انفیریورٹی کمپلیکس, جیسے کہ جی میں تو یہ کر نہیں سکتا, فلاں بندہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے, فلاں خاتون لکس میں مجھ سے زیادہ بہتر ہے تو اس میں زیادہ کانفیڈنس ہے. نہیں, دیکھیں آپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ضرور رکھی ہوگی جو کہ منفرد ہوگی باقی لوگوں سے. ہر انسان مختلف ہے, ہر انسان منفرد ہے. اللہ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے, لیکن بس بعض لوگ پہچان جاتے ہیں کہ ان کے اندر کون سی خوبی, کون سی صلاحیت ہے, اور وہ پھر اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور بعض لوگ اپنی صلاحیتیں, اپنی خوبیاں پہچان ہی نہیں پاتے. سو اپنی صلاحیت کو, اپنی خوبی کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر سمجھ کے پیچھے چھپ کے نہ بیٹھیں, بلکہ دنیا کو فیس کریں. اور یہی چیز جو ہوتی ہے نا, یہ آپ کی ویلیو بڑھاتی ہے, اور اسی چیز سے آپ کی پاور بڑھتی ہے, اور پھر آپ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں. اور انسان اپنے آپ کو پاورفل جب بنا لیتا ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر زندگی کا کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. اپنے آپ کو ویلیوبل بنانا پڑے گا آپ کو, پھر ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے. اس لیے اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز بٹھا لیں آپ کہ آپ کی ویلیو کیا ہے, اور میری کیا عزت ہے, اور میں کتنی رسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہوں. ٹھیک ہے, جب خود آپ کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی نا, تو پھر آپ اپنی عزت خود کرو گے, اور پھر یہی آپ دوسروں کے سامنے خود کو منوا سکیں گے. تو خود کو منوانا ہی اصل میں ضروری ہے نا, خود کو ویلیوبل انسان بنانے کے لیے خود کو منوانا ضروری ہے, اور پھر لوگ خود بخود آپ کی ویلیو کی, آپ کی رسپیکٹ کریں گے. اور اس لیے یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں, کہ جو آپ کے لیے زندگی میں بہت کارآمد ہو سکتی ہیں اگر آپ ان پہ تھوڑا تھوڑا سا بھی عمل کرنا شروع کر دیں. دیکھیں, ضروری نہیں ہوتی کہ ہر چیز ہر طرح سے پرفیکٹ ہو, ہم جس طرح چاہ رہے ہوں لوگ اسی طرح سے ہمیں عزت, ہماری رسپیکٹ, ہماری ویلیو, ہماری قدر کریں. لیکن بہرحال ہم اپنی قدر کو بڑھا سکتے ہیں, یا تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو, اور کم از کم خود ہم کسی اسٹریس میں نہیں جائیں گے, ہم ڈپریشن سے نکلیں گے. اور اس میں نا ایک چیز اور ایڈ کر دوں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, شاید یہ مجھے شروع میں کرنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال بھیڑیا جو ہوتا ہے نا, کبھی بھی اپنے بوڑھے والدین کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اپنے ماں باپ کو کسی بھی صورت, کبھی بھی زندگی کی کسی حال میں اکیلا نہ چھوڑیں. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, یہ جو انسان کی عزت ہوتی ہے نا, اس کے ماں باپ سے ہوتی ہے. جب آپ ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے خود آگے چلے جاتے ہیں نا, اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی عزت کروا سکتا ہوں, رسپیکٹ کروا سکتا ہوں, کبھی نہیں کروا سکیں گے. یہ بات آپ میری لکھ لیں چاہے کہیں پہ. جس جگہ آپ کے ماں باپ کی عزت نہیں ہے نا, لوگ ان سے ملنا نہیں چاہ رہے, وہاں پہ وہ آپ سے بھی کبھی ملنا نہیں چاہیں گے. وہ آپ کو صرف استعمال کریں گے آپ کے ماں باپ کے اگینسٹ. آپ کی عزت, آپ کی ویلیو, آپ کی قدر نہیں ہوگی. سو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے. اپنے ماں باپ کی جہاں پہ عزت ہے وہاں پہ ضرور ملیے, جہاں پہ ان کی عزت نہیں ہے نا, وہاں پہ آپ کی بھی کوئی قدر, کوئی رسپیکٹ, کوئی عزت نہیں ہے. وہاں پہ جانا اپنے آپ کو ڈیگریڈ کروانا, اپنی عزت کم کروانے کے مترادف ہے. تو جناب, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں, اس پہ بھی کوئی خرچہ نہیں ہوتا. اور یقین کریں, جو آپ لوگ میری اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت کرتے ہیں نا, میں بڑی دل سے شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کی, جو میرے اتنے اچھے سبسکرائبرز ہیں. چلو, اور جو سبسکرائبرز نہیں بھی ہیں, جو میری ویڈیو واچ کرتے ہیں, ان لوگوں کی بھی, کیونکہ آپ لوگوں کا پیار, آپ لوگوں کی محبت ہے, اور میرے لیے یہ موٹیویشن ہے ڈیلی بیسس پہ, کہ میں روزانہ جو ہے نا تھوڑی سی محنت کر لوں, اور میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو لے کر آؤں. اسی طرح سے اپنا پیار بنائیے رکھیے گا, اور اسی طرح سے مجھے اپنا پازیٹیو فیڈ بیک دیتے رہیں. کمنٹ سیکشن میرا اوپن ہے, آپ لوگ آ کے مجھے اچھے سے کمنٹس کر سکتے ہیں, اور آپ اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو جناب, ویڈیو کو آج کی یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک, نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا, اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو انسان اس دنیا میں ہے وہ آپ خود ہیں. اس لیے اپنی قدر کیجیے, اپنے ارد گرد رہنے والوں کی قدر کیجیے. ویڈیو کلوز کرتے ہیں. بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.